ایسے رہ گئے ہوں گے جن کے پاس ہوں گی، ان سے فتوے لے لو کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، نیچے ہوگا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ نیت اگر چھاتی پہ باندھ لی تو مکروہ ہو جائے گی، ناف پہ باندھی تو صحیح ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پوری کائنات میں جو امپائر محمد رسول اللہ نے کھڑا کیا، جس کے لیے دنیا کی تمام حکومتیں پہلے دن سے مخالف ہیں، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اہل اسلام کی مخالف ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ دین چاہتا کیا ہے لوگوں سے، یہ دین کا مقصد کیا ہے، مدرسہ کیوں بنایا، مسجد کیوں بناتے ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف تو وہ لوگ توجہ دیں گے جن کو اسلام سے محبت ہو۔ اب تو ہماری چودراہٹیں آ گئیں، ہماری پنچایتیں آ گئی بیچ میں، ہماری کمیٹیاں آ گئیں جو یہ طے کریں گی کہ مسجد کیسے چلے گی۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیسے چلاتے ہیں، یہ تو بے نمازی طے کریں گے آج کہ ممبر پر بیٹھ کے مولوی کیا بات کرے گا کیا نہیں طے کرے گا۔ یہ سرمایہ دار بتائیں گے جنہوں نے چندہ دینا ہے کہ تم کون سی گفتگو قوم کے ساتھ کرو گے کون سی نہیں کرو گے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، آج کل جناب عبد الواحد صاحب پنجاب وقف بورڈ کے ممبر ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے ایک دفعہ مجھے مذہبی امور کمیٹی ملی تو میں نے ممبران کو کہا کہ یار مولوی دی تنخواہ بھی 25,000 کر دیے، تو جتنے تھے سارے مخالف ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے یار یہ مولویوں کے پاس تو بڑا پیسہ آتا ہے تعویذ گنڈے کا، ان کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس گفتگو کو بدلا، وہاں میٹنگ میں نواب زادے بھی تھے، میں نے ان کو کہا اس کو بات کو چھوڑ دو، چلو یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ جوتی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پہنی ہے، یہ جوتی کتنے کی ہوگی؟ کہنے لگے ایڈیڈاس کمپنی کی ہے، 22,000 روپے کی لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اس قوم کو مولویوں کی ضرورت نہیں، جوتیوں کی ضرورت ہے، انہیں اچھے جوتے چاہیے، انہیں وہ امام کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتا دے جو دنیا سے چھپا دی گئی، وہ گفتگو ہو جائے جس کی اب ضرورت ہے، مریض کی سکیننگ ہو کے اس کو وہ دوائی مل جائے جو دوائی اس کو چاہیے۔ عجیب ماجرا ہے اس وقت ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں عجیب ماجرا ہے، مریض کے پیٹ میں درد ہے اور حکیم کہتا ہے کہ نہیں تجھے بخار کی دوائی کھلانی ہے۔ مطلب ان کو مرض لگا ہوا ہے بزدلی کا، مرض لگا ہوا ہے نفاق کا، مرض لگا ہوا ہے ذلت کا، ان کو مرض لگا ہوا ہے آپس میں تفرقے بازی کا، لیکن میں نے ان کو نماز کے ہی فضائل بتانے ہیں، میں تو ان کو صرف زکوٰۃ کے فضائل بتاؤں گا، میں تو ان کو یہ بتاؤں گا کون سی تسبیح کتنی بار پڑھو تو تمہارے کتنی نیکیاں تمہارے پلے میں پڑ جائے گی۔ اور لیکن ان کو مرض اس وقت یہ نہیں لگا ہوا، جو مرض ان کو لگا اس مرض کی بات کیوں نہیں کرتے، یہ آپس میں نا اتفاق کرتے، یہ ان کا مرض ہے، یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے، یہ ان کا مرض لگا ہے، یہ ان کو روگ لگا ہے برادری واج کا، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ان کی چھاتیوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، یہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ نماز کی بات کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شاہی امام پنجاب، شاہی امام پنجاب۔ اور اگر کوئی کرنے لگ پڑے گا بات تو جتنے بددین کمیٹیوں کے چودھری بنا رکھے ہیں جن کا بیٹا نہ فجر کی نماز پڑھتا ہو نہ خود پڑھتے ہو، وہ آئیں گے بھاگیا جی مولوی صاحب تمہیں نہیں رکھ رہے، اب دوسرا چاہیے ہمیں۔ جنہوں نے شادیوں میں ڈھول بجانے ہو ان کو نکاح پڑھوانے کے لیے اچھا مولوی چاہیے۔ انہوں نے اپنی حالت ایسی کر لی، وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کو بڑا شوق تھا کہ میرے لوگ ان کے اندر بڑی جاگرک ہونے چاہیے، یہ
مجھے آ کے کہا کریں کہ ایسی سڑکیں بناؤ، ایسے اسپتال بناؤ۔ تو اس نے اپنے وزیر کو پوچھا یہ کچھ کہتے نہیں؟ کہتے نہیں جی، یہ تو چپ چاپ گاؤں والے صبح کو کھیت چلے جاتے ہیں اور کام کر کے شام کو آ جاتے ہیں، انہوں نے تو کبھی کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ کہتا اچھا وہ جو دریا کا پل ہے نا اس کے اوپر سپاہی لگا دو، ٹیکس لگا دو، پھر شاید ان کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے پل کے اوپر سپاہی لگا کے ٹیکس لگا دیا، تو پھر اس نے 2 مہینے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا احتجاج کرنے کے لیے، ان کو وہ بھی منظور ہے۔ تو بڑی حیرانی ہوئی۔ وزیر کہتا ہے ایسا کرتے ہیں جی، 1 دینار کے ساتھ 1 جوتی بھی لگا دیتے ہیں کہ 1 دینار بھی لینا ہے، 1 جوتی بھی مارنی ہے۔ تو اس نے کر دیا 1 دینار کے ساتھ 1 جوتی۔ اب اچانک 10-15 دن بعد بادشاہ کو کچھ آوازیں آئیں باہر سے۔ اس نے وزیر سے پوچھا، کہتا جناب ہزاروں لوگ محل کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ کہتا ہاں اب یہ میری جنتا جاگ گئی ہے۔ تو جب بادشاہ ان کے پاس پہنچا، پوچھا ہاں بھائی، اس نے سوچا یہ ٹیکس کی معافی کی بات کریں گے، یہ کہیں گے مجھے جوتیاں کیوں مار رہے ہو۔ تو وہ بادشاہ کو سارے لوگ کہنے لگے، ان کے جو محلوں کے چودھری تھے، جو بڑے بڑے ذمہ دار بنے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ان کے ٹھیکیدار ہیں، جن کی داڑیاں لمبی لمبی تھیں، جنہوں نے بڑھیا امامے باندھ رکھے تھے، کہ جناب ہم تو آپ سے یہ گزارش کرنے آئے، وہ جو ٹیکس لیتا ہے نا اور جوتی مارتا ہے، ہمیں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، آپ جوتی مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو تاکہ ہم جلدی کھا کے آگے نکل جائیں، ان کی تعداد بڑھا دو۔ ابھی میرے پاس گجرات سے مہمان آئے، میں نے انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب نماز پڑھ رہے ہو 70 سال سے، کیوں نماز پڑھتے ہو یہ بتاؤ تو صحیح، نماز ہے کس شے کا نام، اور یہ پڑھی کیوں جاتی ہے، اور یہ فرض کیوں کی گئی، اور قرآن میں اس کے لیے کیا کہا گیا؟ تو مجھے کہنے لگے، تھے وہ بھی عالم، کہنے لگے عثمان بھائی یہ نماز فرض ہے۔ میں نے کہا فرض تو ہے، لیکن کیوں فرض ہے؟ کہ رسول اللہ کے اوپر نازل کی گئی، اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی، میں مان لیا فرض بھی ہے، تحفے کے اندر بھی ملی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا وجہ تو اس کو پتا ہوگی نا جو قرآن پڑھتا ہو، ہیں جی، کہ وجہ سب کو پتا ہے، وجہ ان کو پتا ہے جو قرآن پڑھتے ہوں۔ اور ہماری قوم کے چودھریوں نے، بدبختوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم اس کا ترجمہ پڑھو گے تو تمہاری عقل میں پلے نہیں پڑنا، تم اس کی تفسیر پڑھنے کا قابل نہیں ہو، پہلے اگر کوئی کتاب بند کر کے رکھنی ہے تو قرآن شریف رکھ دو، ہم ہی تمہیں بتا دیں گے 2-4 ضروری باتیں۔ ارے بیوقوف آدمی، دنیا میں سب سے اچھا کلام کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ کس کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں؟ اپنے قرآن کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، اور تم نے قرآن رکھ لیا مردے بخشوانے کے لیے۔ قرآن کس کے لیے جی؟ اب کہ چودھری مر جائے بچے ہی آن گے مولوی کو، مولوی صاحب ابا جی کا انتقال ہو گیا، قرآن پڑھ دیو جی۔ میں اکثر کہنا ہوں میں کہ جننے مرضی نیانے ساڈے لے جاؤ، اب پوچھ لو، کچھ لوگ مذاق سمجھن گے، ادھے کے نیانے 5-5 ورکے نال ہی سدھے پلٹی دے، اسی کی لانا چودھری جنت چ جاوے جنت چ جاوے، سانو کوئی مرغا کھواؤ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تو بیوقوفی ہے نا، جس کی اپنی اولاد اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے دعا نہ کرتی ہو، ہم بریانی کھا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں یہ لوگ۔ 2022 لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں، سائنسدان سوچتے کسی طرح سورج کے اوپر لینڈنگ ہو جائے، یہ کہتے کہ نہیں جی اگر میں بیمار ہوں تو میرے بھائی کو ٹیکہ لگا دو، نہیں، باپ تمہارا مرا ہے، ماں تمہاری مری ہے، تو قرآن پہلے تمہیں پڑھ کے بخشوانا ہوگا۔ یہ تو بات کو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں بات نماز کی کر رہا تھا، میں نے بتھیروں کو پوچھا، میں کہا میاں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا بات ہے نماز کے؟ ٹینٹ لگایا ہے، آپ ٹینٹ والے کے پاس جائے، مولانا ذکی اللہ صاحب گئے ہو یا مفتی صاحب یہاں کے کہ جی ٹینٹ لگانا ہے، انہیں پہلا پوچھا نا کیوں لگانا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہوگا اس کا؟ کیوں لگانا ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، تعزیت کا جلسہ کرنا ہے، کسی کی شادی ہے تو شادی کے حساب کا لگا دیتے ہیں، کوئی کیمپ لگانا ہے، دوائیاں بانٹنی ہیں تو اس حساب کا انتظام کر دیتے ہیں، جلسہ کرنا ہے تو اس حساب کا کر دیتے ہیں۔ وہ پہلی لفظ کیا پوچھتا ہے جی آپ سے کہ کیوں لگانا ہے؟ اچھا قرآن نے ہر کیوں کا جواب دیا۔ جس کتاب کو ہم نے بند کیا، جس کو بند کرنے کے بعد آج ہم
در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس نے ہر کیوں کا جواب دیا۔ اب اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں جی نماز؟ کہ جی فرض ہے۔ فرض کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے فرض ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ تو آیت کہتی کیا ہے؟ وہ آیت کہتی کیا ہے؟ کیوں فرض کر دی اتنی بڑی 5 وقت کی نمازیں؟ اور بات کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ۔ مولوی تو کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے لوگ ایک وقت انکار کر دیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم خدا کو نہیں مانتے، تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں۔ اور پھر کرتی کیوں؟ نماز کیوں فرض ہے بھائی؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، وہی قرآن جس کو آپ نے اچھے ریشمی رومال کے گلاب بنا کے سجا کے گھر کے اندر رکھا ہے، وہ قرآن جو صرف دکان میں برکت کے لیے پڑھوانے کے لیے بچے بلائے جاتے ہیں۔ دیکھو ان بیوقوفوں کا حال، خود فجر نہیں پڑھنی، مسیطے آجنا نیانے بھیج دو 10 قرآن پڑھن دیں۔ میں تو حیران ہوں نا، بھی دیکھو کیسے ایسے تو گدھا بھی نہیں ہوتا جو دلتی مارتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچے؟ آپ کہاں تھے؟ کہاں سے کہاں آ گئے؟ میں تو حیران ہوں بالکل اس بات کے اوپر۔ آپ لوگوں کو اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اور بتھیری دنیا ساتھ میں سن رہی ہے، میں بار بار پوچھتا ہوں تمام ملک کے مسلمانوں کو کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام چاہتے ہیں ہم؟ اگر ہمیں یہی پتہ نہیں محمد رسول اللہ نے یہ دین کیوں قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی فرضیت کیوں ہوئی، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، مدرسہ کیوں بنایا جاتا ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اگر ہمیں یہی پتہ نہیں تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کھولیں، اللہ نے فرمایا اے سونے رسول 5 نمازاں فرض کرتیاں۔ کتنیاں؟ 5 فرض کرتیاں۔ پوچھا یہ حق کی گل کیوں فرض کرتیاں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بندے بن جاؤ۔ مطلب نماز کیوں؟ عبادت کے لیے نہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے آدمی کو۔ پتہ یہ لگا نماز کیوں پڑھانی ہے؟ تاکہ آپ اچھے بن جائیں۔ اچھا آپ کس کو کہتے ہو جی؟ جس کے کپڑے اچھے ہو، داڑھی اچھی ہو، ٹوپی اچھی ہو، جو بولتا اچھا ہو۔ اچھا وہ نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز پوری نہیں ہوگی، تو اس مسئلے کے ساتھ لکھا ہوا یہ بھی پڑھ لو کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شاہی امام پنجاب! شاہی امام پنجاب! نماز شروع کہاں سے کی؟ اللہ نے چاہا میرے بندے اچھے بنیں گے۔ رسول اللہ نے کہا نماز فرق ہے ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں، نماز فرق ہے گنہگار میں اور پاکیزہ میں۔ اب یہ نماز پڑھیں اور ٹھگی ماریں، نماز پڑھیں اور لوگوں کا دل دکھائیں، نماز پڑھیں اور بے ایمانی کریں، نماز پڑھیں اپنے امام سے لڑیں، نماز پڑھیں مسجد میں آنے والوں کو تانا دیں، نماز پڑھیں اپنی بیوی کی بے عزتی کریں، نماز پڑھیں محلے میں فرقہ فرقہ ٹھیک لیں۔ تو ان گدھوں کو کس نے کہا کہ ان کی نماز ہو رہی ہے؟ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی کیوں جاتی ہے۔ یہ بھول گئے اسلام چاہتا کیا ہے۔ آؤ 1450 سال پیچھے چلتے، مکہ مکرمہ ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ رسول اللہ نے سب کو بلایا۔ رسول اللہ نے جب سب کو بلایا تو کون پہلے مسلمان ہوا؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے جی؟ سب سے بڑے مسلمان۔ سب سے بڑے اس طرح کہ سونے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو مصلی پہ کھڑا کیا اپنی حیاتی میں تو وہ ابو بکر ہے۔ ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتی ہیں۔
मुअज्जिन रसूल सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होते हैं। मौला अली करमुल्लाह वजहू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, छोटे हैं। क्या किया पता है? रसूलुल्लाह ने सारे रिश्तेदार बुलाए, सारे चाचे ताए मामे दादे सब बुला लिए, सबकी दावत की। जब सब खाना पीना खा चुके, सोने रसूल ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ और तुम्हें अपने रब की तरफ बुलाता हूँ। जितने खा पी के बैठे थे सबको सांप सूंघ गया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे थे, 10-12 साल की उम्र थी और सबसे पीछे खड़े हुए थे। कहाँ? सबसे पीछे खड़े थे। अली फरमाते जब मैंने देखा ये सारे भाई नहीं बोलते, ये ताया दादा कोई भी नहीं बोलता, ये मामा चाचा कोई भी नहीं बोलता, ये बरादरी वाले कोई भी नहीं बोलते, और रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि आओ मेरा साथ दो, तुम में से कौन चलेगा? अली बच्चे थे, पीछे खड़े हुए, पाँव में पंजों के बल दोनों हाथ उठाए, हवा में सीधे किए, फरमाया या रसूलुल्लाह कोई आपके साथ हो या ना हो, अली इब्न तालिब आज से आपके साथ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाही इमाम पंजाब, मुजाहिदे खत्मे नबूवत, मुजाहिदे खत्मे नबूवत। अब फिर क्या हुआ? ये जो लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए, हमारे पास कौन सी किस्सा कहानी है? हमारे पास ये बात है कि मक्के में जहालत थी, मक्के में बच्चियों का कत्ल होता था, मक्के में आपस में लड़ते थे और रसूलुल्लाह आ गए, मक्के के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं था। आओ मक्का के अलावा चलते, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, अगर आपको आज ये पता करना है कि रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर आपको ये पता करना है कि इस्लाम का क्या पैगाम है, तो फिर फतवों से पहले रसूलुल्लाह को देखना होगा और रसूलुल्लाह के दौर की दुनिया को देखना होगा। जब मेरे आका आए दुनिया में, मक्के में तो जो जुल्म था ही था। मक्के से 500 किलोमीटर पे एक शहर है, उसका नाम है यशरब। क्या नाम है जी? यशरब। वहाँ का जो यहूदी शमून बड़ा गुंडा था, उसने बकायदा लिखत में ऑर्डर किया है, पढ़ लीजिए किताबें उठा के, कि अगर किसी के घर में शादी होगी तो दुल्हन नौज़बिल्लाह मेरे महल में 1 हफ्ता रहेगी, फिर जाएगी। और इस यशरब को आज मदीनतुन नबी कहते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है जिस शहर की मैं बात कर रहा हूं। मक्के से 400-500 मील पे ये हालत है कि बेटियों की इज्जत नहीं है। और आगे खिसक जाओ 1000 मील, कैसरो किसरा जाए, जिसको आज ईरान और इराक कहते हैं आप, वहाँ का जो बादशाह है ना, उसने ऑर्डर किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये अपने खेतों में रहें, जंगलात में रहें। इनको कोई ज़रूरत नहीं शहरों में आने की, क्योंकि ये अपने जानवरों के साथ आते हैं तो गन डाल देते हैं, इसलिए वहीं रहें। इनको हक नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीने का। हाँ, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छी फसल उगाएं, बढ़िया माल हमें खाने के लिए दे जाएं, नहीं देंगे तो गर्दन उतार दी जाएगी। ये इंसानी जिंदगी थी उस वक्त जब रसूलुल्लाह आए। वहां से और 1000 आगे किलोमीटर जाओ, जिसको आज तुम शाम कहते हो, सीरिया कहते हो। बादशाह कहता है कि कपड़े तो हम नहीं पहनने हैं, हमारे सिपाहियों ने पहनने हैं, बाकियों को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं है। ये पत्ते बांध लें, ये टाट बांध लिया करें, इनको कोई जरूरत नहीं। वहां से और 1000 आगे किलोमीटर चले जाओ, अफ्रीका का साहिली इलाका जब शुरू होता है तो वहाँ का बादशाह अपने वजीरों को कहता है कि यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है ना, कोई ज़्यादा फसलें नहीं होती। तो उसने कहा हम क्या करेंगे? कहता करना क्या है, रोज़ गांव देहात से 40-50 नौजवान लड़के लड़कियाँ पकड़ के लाओ, लोहा गर्म करो, उनके मुंह पे मोहर लगाओ, दाग दो, फिर पैरों में बेड़ियाँ डालो, रोज़ मंडी में जाके जानवरों की तरह इंसानों को बेचो। मौलवी साहब, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब रसूलुल्लाह दुनिया में आए। ये वो बात बता रहा हूँ जो आज मुसलमान सुनना नहीं चाहते।
ऐसे फूंक नहीं मारती थी अलम शरीफ पढ़ के कि इस्लाम मक्के से निकल के यहाँ पटियाला की तेजबाग कॉलोनी में आज मैं इस्लाम कबूल करके बैठा हुआ हूँ। मैं कोई मदीना मुनव्वरा से प्रोजेक्ट होके नहीं आया, मेरे तक ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों ने पहुँचाया है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठ के कहने लग पड़ूंगे अच्छा हम तो सीधा वहीं से आए थे। कौन कहता है कि हम वहाँ से आए थे? हम इन जर्रों में पलने वाले वो गरीब और नीचे लोग थे जिनको इस्लाम ने इज्जत रखी है, जिनके सर पे इस्लाम ने इज्जत रखी है। और आगे चले जाओ अफ्रीका से चाइना में, जो कहते हैं हम सबसे पुरानी तहजीब है, सड़क के ऊपर गरीब चल नहीं सकता। बादशाह के बेटों को ऐसा लगता है कि कोई खेल नहीं रहा। सिपाहियों को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ लोगों को बिना गर्दनों के तड़पते हुए देखें, तो बच्चों को खुश करने के लिए लोगों को पकड़ के दर्जन दर्जन लोगों की गर्दन उतारी जाती है। पढ़ते क्यों नहीं तारीख दुनिया की कि दुनिया क्या कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया। आगे आ जाओ, यहाँ अगर अच्छे पानी का कुआं है तो दो रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते। और आगे खिसक जाओ स्पेन की तरफ, नई दुनिया की तरफ, वहां के जो गोरे हैं वो वहां के कालों को कहते हैं कि तुम इंसान हो ही नहीं। आज भी लॉस एंजलिस की एक अदालत में वो एक पुराने सदियों पुराने जज का एक फैसला इबरत के लिए रखा गया शीशे में मढ़ के, कि जब किसी जिम्मेदार के यहाँ मजदूर काम करने वाले ने दरखास्त दी कि मेरा बच्चा मर गया भूख से, ये मुझे खाना नहीं दे रहा, आज 10 दिन हो गए, तो जज ने लिखा क्योंकि तुम्हारी नस्ल इंसानों की नहीं है, तुम तो जिम्मेदार वाले हो, तुम तो मुकदमा ही नहीं कर सकते बादशाह के ऊपर। मियाँ साहब ये दुनिया की हालत थी उस वक्त, कब? जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। ये कौन बताएगा आज दुनिया को कि इतना बड़ा दीन जिसमें आज चौहान भी हैं, जिसमें सलमानी कहते हैं हम सलमानी हैं, जिसमें कुरैशी कहते हैं बड़ी शान से हम कुरैशी हैं, कंबो कहते हैं हम कंबो हैं, ये कौन बताएगा ये पहुंचा कैसे, ये इन तक पहुंचा कैसे, दुनिया की हालत क्या थी उस वक्त। आओ मैं बताता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज से पहले क्या किया, रसूलुल्लाह ने ज़कात की बात से पहले क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने से पहले क्या किया। जिस वक्त तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, नमाज फर्ज नहीं हुई थी, उस वक्त तक रसूलुल्लाह मक्के की एक गली में से गुजरते हैं और वहां पर एक गुलाम काले रंग का हबशी जो है वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है, चक्की पीस रहा है और रो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? पता लगा तेज बुखार चढ़ा हुआ है, तेज बुखार की वजह से इसलिए रो रहा है कि मालिक ने जुल्म किया है, मालिक ने तशद्दुद किया, जबरदस्ती उससे चक्की चलवा रहा है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया, रसूलुल्लाह घर गए, एक हाथ में खजूरें लेके आए, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला लेके आए, उस गरीब चक्की वाले को कहा कि तुम बैठ जाओ, ये दूध पियो, खजूरें खाओ और रजाई लेके आराम करो। वो रोने लगा, क्या लगा अगर आटा नहीं पिसा मालिक मारेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं मारेगा। कहता क्यों नहीं मारेगा? आका ने फरमाया तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह चक्की चलाऊंगा। नारे तकबीर, इस्लाम, 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 शाही इमाम पंजाब, शाही इमाम पंजाब। ये वो बातें हैं जो आप अब सुनना नहीं चाहते। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद चक्की चलाई, एक दिन नहीं मुतअद्दिद मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम के पास गए, मुतअद्दिद मर्तबा उसे आराम करवाया, फिर चक्की चलाते रहे। और फिर ये गुलाम जब मुसलमान होते हैं, कौन? सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन चक्की इसलिए नहीं चलाई थी कि उस वक्त बिलाल को कलमे की तबलीग करनी थी, चक्की इसलिए चलाई थी कि मुसलमानों को बताना था कि जब कोई मजलूम गरीब फंस जाए तो फिर उसका मजहब नहीं देखना, उसकी मदद करने के लिए जाना। अब जब ये इब्तिदा में जो सहाबा मुसलमान हुए ना जी,
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مان لیا, آپ کے اللہ کو مان لیا ہے, آپ کو مان لیا, آپ کے رب کو مان لیا, اب کرنا کیا ہے؟ آپ اگر میرے ساتھ لگ جائیں, مفتی صاحب کے ساتھ لگ جائیں, میرے موسیٰ بھائی آئیں ان کے ساتھ لگ جائیں, آپ پوچھو گے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ تو اگلا بتائے گا نا کہ میرا یہ آئیڈیا ہے, اب آپ کو اچھا لگے گا تو آپ چلیں گے. تو جو ابتدا میں مسلمان ہوئے انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ حکم فرمائے کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بخاری پڑھنے کے لیے کیونکہ صدقے زکوٰۃ والی حدیثیں الگ کر لی گئیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ابو داؤد اور نسائی پڑھنے کے لیے کیونکہ فضائل سبحان اللہ الحمدللہ کی حدیثیں الگ نکال کے باقی کتاب بند کر دی گئی ہے. ہم صاحب طبقات کو نہیں پڑھتے اب کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں تھوڑی سی ملائی ان کو لگانی ہے, کام ہمارا مکمل ہو جانا ہے. اب تو برادری واد کا تڑکا لگانے کی ضرورت ہے. اب تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ نماز سے پہلے کیا بات ہوئی, محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر سے کیسے دوستی نبھائی, بلال حبشی کے ساتھ کیا کر گزری, عمار بن یاسر کے اوپر کیا گزری. اب تو ضرورت ہی نہیں نا ان باتوں کی. سنو, جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے نا انہوں نے کالی کملی والے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے؟ قربان جاؤں محمد رسول اللہ پہ. فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا, جو مسلمان ہو گیا, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اب وہ یہ بات سمجھ لے کہ آج سے کالا اور گورا ایک برابر ہیں. وہ یہ بات سمجھ لے کہ آج سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دیا گیا. وہ ایک بات سمجھ لے کہ آج سے دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو میں تو ان مسلمانوں کو پوچھا کرتا ہوں جن کی انصاریوں کی قریشیوں میں نہیں ہوتی, قریشیوں کی خان صاحبوں میں نہیں ہوتی, خان صاحبوں کی دوسروں میں نہیں ہوتی, کہ تم کون سے والا اسلام سکھا رہے ہو جی. میں ابھی سہارنپور گیا, چلکانے کے پاس ایک مدرسہ ہے کسی گاؤں میں, تو میں گزر رہا تھا, میں نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے مولانا صاحب نے ایک بات کہی بڑی, مجھے انہوں نے تو اپنے حساب سے اچھی بات کہی. کہنے لگے حضرت ہمارے مدرسے میں 250 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو میں بہت اچھی بات ہے کہ سارے کے ساری گاڑے, 22 استاد ہیں وہ بھی گاڑے, باورچی رکھا وہ بھی گاڑا. یہ فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ لوگوں سے اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ قرآن چاہتا کیا ہے. اسلام کی ابتدا نماز سے پہلے انسانوں کو برابری بانٹی ہے محمد رسول اللہ نے. بھول ہی گئے اس برابری کو. مجھے گزشتہ سال وہاں جانا ہوا, باغپت کے پاس کوئی شادی تھی, ہمارے عبد النور صاحب ہیں امرتسر میں مجلس سرار پنجاب کے صدر, ان کے بھائی کی شادی, تو میں وہاں گیا. زہر کے وقت شادی تھی تو میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. یہ تب کی بات ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات. بڑا عبرت والا قصہ سنانا نہیں چاہیے کیونکہ لوگ اس کے جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس کے کلپ بنا کے پھر آگے دوسروں کو سنائیں گے. لیکن سنا اس لیے رہا ہوں کہ جب تک تمہیں بیماری کا نہیں پتہ لگے گا علاج ہونے والا اب ہے نہیں, اب نہیں علاج ہونا جب تک بیماری کا پتہ نہ لگ جائے. تو میں شادی میں سے نکلا, میری اہلیہ بچے بھی ساتھ میں تھے. تو راستے میں, اب میں اس جگہ کا نام نہیں بتاتا, مجھے سیدھا بیٹھ جانا تھا. وہاں ہمارے قاری سعید الزما صاحب کی بھی بہن کی شادی تھی, اس میں بھی شامل ہونا تھا. تو بعض اوقات بندہ دو قریبی رشتوں میں پھنس جاتا ہے. ادھر پنجاب کے صدر کی شادی تھی بھائی کی, ادھر ہریانہ والے صدر کی بہن کی شادی تھی. تو وہاں سے میں پھٹافٹ نکلا وہاں جانے کے لیے. راستے میں زہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب رکا تو وہاں 40-50 لوگ اکٹھے ہو گئے. پولیس والوں کو دیکھا اکٹھے ہو گئے, پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہ امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے. تو مجھے انہوں نے بٹھا لیا. اس وقت میں نائب تھا. تو مجھے کہنے لگے حضرت نماز ہو گئی, 2 لفظ اگر ہمیں بتاتے جاتے. ہیں تو تم بہت اچھے ماشاءاللہ, جو بھی اللہ والا آئے نا اس کو پکڑ کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوا. جی ہاں سر پہ پھیرتے ہاتھ, کوئی طریقہ چھوڑا نہیں تم نے, بس جو نہ لے کے چلا جائے جہنم کی طرف, کوئی چھوڑا نہیں ابھی تک. تو مجھے کہنے لگے حضرت جی کوئی بات ہی بتا جاؤ.
میں کہا ہم تو 24 گھنٹے اللہ نے پہلے ہی اس لیے کیا ہے، بھیجا ہی اس لیے، بیٹھو۔ ان کو میں نے کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں سنائی، حدیث نہیں سنائی، ان کو میں نے کہا، میں کہا یہ مسجد کے استنجا خانے میں ابھی گیا تھا فراغت کے لیے، اس میں 5000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ مکھ منتری جی نے کہا ہے مسجد میں گن ڈال کے رکھو؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ان مسجدوں کی بے حرمتی کرو؟ کون سا اسلام چاہتے ہو؟ اللہ کے گھر کی بے ادبی کر کے پھر کہتے ہو تم راج رجواڑوں میں تمہاری حصہ داری بڑھ جائے؟ خدا کے گھر کی بے حرمتیاں کر کے دروازے پہ بیٹھ کے بیڑیاں پھونک کے تم کہتے ہو کہ ہم نے حکومت کے اندر حصہ دار بننا تھا، ہم بھی منتری بنتے، ہمارے یہاں بھی بہت سارے MLA جیتتے، تم کون سا اسلام چاہتے ہو؟ 25-30 بندے بیٹھے، ساری چپ ہو گئے، میں پتہ نہیں کس مولوی کو پکڑ لیا رستے میں اس کو۔ میں کہا اب اگلی بات یہ بتاؤ، تم میں سے ایسے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر جھاڑو مارا ہے؟ کتنے ایسے تمہارے پاس لوگ ہیں جو مسجد کی بیت الخلائیں صاف کرتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ رہا ابھی یہاں بیٹھا ہوا، ابھی چلو میں تمہارے صوبے میں چلتا ہوں، جس مرضی مسجد میں کہو گے 10 کلو مٹی نکال دوں گا، تمہیں ساتھ لے چلوں گا صفائی کرا کے۔ کون سا اسلام لے کے جا رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کی مسجد بنتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ نا 4 پتھر اٹھاتے تھے، سوچتے تھے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب دیکھا پلٹ کے تو کملی والے نے 5 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، تو احساس ہوا کہ محنت ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، پتہ یہ لگا کہ مسجد میں اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا سنت ہے۔ تمہاری تو بے عزتی ہو جاتی ہے چٹائی سیدھی کرتے ہوئے، تمہاری تو ناک کٹ جائے۔ ارے جو اللہ کے گھر کے نوکر بننے کے لیے تیار نہیں، وہ دنیا میں اللہ سے بادشاہیاں ڈھونڈتے اور وہاں عزت ڈھونڈتے جن کے پاس عزت ہے نہیں ہے، جن کے پاس عزت ہے نہیں ہے ان کے پاس جا کے عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ عزت تو اللہ دینے والا ہے۔ اور دیکھ لو، مجھے مولوی کو کیا دے رہے ہو؟ اب آپ سوچو کہ مولوی اس لیے مولویوں کی بات کر رہا ہے، مولوی کو کیا دے رہے ہو؟ جی 5000 دے رہے، 6000 دے رہے۔ میں کہا میرے ساتھ چلو، میری گاڑی پہ کپڑا مارنا، 15000 لے لینا، پھر دیکھو تمہارا گھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ آپ خود اچھی کوالٹی کی چیز نہیں چاہتے، آپ گھی اصلی چاہتے ہیں، آپ دودھ اصلی چاہتے ہیں، آپ مکان بناتے ہوئے سریا سیمنٹ اچھا چاہتے ہیں، آپ دین کے اندر اخلاص نہیں چاہتے۔ اب آپ کو وہ روایتیں چاہیے جو آپ نے خود گڑھی ہیں، جن میں مصیبت آنے پہ صلاۃ التسبیح تو پڑھی جاتی ہے، غریب کا ساتھ نہیں دیا جاتا، کندھے سے کندھا لگ کے چلا نہیں جاتا، جن میں آپ کون سا اسلام لے کے جا رہے ہیں؟ کون سی روایتیں قائم کر رہے ہیں اسلام کی؟ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ مسجد میں بیٹھے، غیر مسلم آتا ہے اور پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں۔ محمد رسول اللہ فاقے کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں اس کو کھانا کھلاؤ، پتہ لگا میرے نبی کی مسجد میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی مسجد میں غیر مسلم آتے ہیں، یا رسول اللہ مسافر ہیں، سواری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پیش کرتے ہیں، پتہ لگا میرے نبی کی مسجد میں مسافروں کو سواری مہیا کی جاتی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پگلی عورت آتی، کہتی یا رسول اللہ آپ کو میری سننی ہوگی۔ اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں اور کہتے نہیں یا رسول اللہ تھوڑی دور چلیں، دور جاتے ہیں، ریت کے اوپر بٹھاتی ہے، اس کی بہت دیر بعد سنتے ہیں، واپس آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ سدری عورت ہے؟ فرمایا مجھے پتا ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ کون سے اسلام میں جا رہے ہو؟ میں تو مجھے دکھ درد اس بات کا کہ کون سے اسلام کی بات ہو رہی ہے؟
सारे मुल्क में जलसे सजाते हो, नाच खानियां करते हो, मौलूद खानियां होती हैं, सीरत नबी के बड़े बड़े कारवां निकाले जाते हैं, सलातो तस्बीहां पढ़ी जाती हैं, सलातो सलाम पढ़ा जाता है, लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल के लिए किया वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीबों के लिए किया वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुश्मन के साथ खड़े होकर बात की वो कौन कर रहा है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गिरते हुए को अपनी छाती के साथ लगाया वो कौन लगा रहा है? ये तो पता नहीं कौन से इस्लाम की बातें कर रही, हमने वो इस्लाम नहीं पढ़ा जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं। मस्जिद क्यों बना दी है आपने? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखें, उससे पूछें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखें, पूछें, रसूलुल्लाह से पूछें। अगर आप रसूलुल्लाह से पूछेंगे कि या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनाई जाएगी, रसूलुल्लाह ने कैसे जवाब देना है? इमाम बुखारी के जरिए, इमाम नसई के जरिए, इमाम अबू दाऊद के जरिए। उनकी जगह कौन बोलेगा? मुफ्ती ज़कीउल्लाह बोलेगा, हजरत बोलेंगे, बड़े बड़े उलमा बोलेंगे, ये बताएंगे ना इमाम बुखारी ने क्या कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं। हम कहते नहीं, मस्जिद का प्रधान बतावेगा किसके लिए पंखा चलना है, किसके लिए बंद हो जाना है। ये बताएंगे इस्तिंजा खाने पे ताला लगाया जाना है कि खुला रखा जाना है इसको। अपनी कदर कीमतें तो देखो कि रसूलुल्लाह ने दीन ऐसा दिया है कि वो मक्के में यतीम पैदा हुए और आज पूरी कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है और पूरी कायनात में जितने मुसलमान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान पीछे हट रहे हैं। फ्रांस में जाएं, एक मस्जिद थी, आज 1000 मस्जिदें हैं। इंग्लैंड के अंदर जाएं, गिनती के मुसलमान थे, आज हर शहर के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिस बने हुए हैं। लॉस एंजलिस के अंदर चले जाएं, आप हरम में जाएं, इमाम हरम पोछा लगाते हुए मुलाजिमों के साथ मिलेंगे। आप यूरोप के अंदर जाएं, फ्रांस में जाएं, टोक्यो में जाएं, आप अरब मुल्कों में जाएं, बड़े बड़े करोड़पति मस्जिदों के कारपेट साफ करते हुए, मस्जिद की बैतुल खला साफ करते हुए, मस्जिद के टॉवल धोते हुए आपको मिल जाएंगे। वो पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख के चलते हैं। हम तो भैया उनको देख के चलते हैं जो हलवे मांडे की बात करते हो, हमें तो वही नजर आए क्योंकि सिर पे हाथ फिरवाना आसान है, इस्लाम के लिए चलना जरा मुश्किल है। वक्त भी हो गया लेकिन 2 लफ्ज में ये जरूर आपको कहता जाऊंगा कि मस्जिद क्यों बनाते हैं, मस्जिद क्यों बनाते हैं मियाँ साहब, ये भी बता दो। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए क्यों कहा? 5 नमाजें हैं, हजरत जी बैठे हुए पीछे, पूछ लेना कि 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी फर्ज हैं जी? 5 फर्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इनसे ऊपर भी एक नमाज है तहज्जुद की नमाज, इनसे ऊपर एक नमाज है, इनसे ज्यादा पावरफुल, इन 5 से ज्यादा पावरफुल। फिर मौलवी साहब से पूछ लो कि तहज्जुद के लिए अजान देनी है जी, तो बोलो अजान देनी है तहज्जुद में, इमाम चाहिए, मस्जिद में जाना है, फिर इन 5 के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम। जमीन खरीदो, मस्जिद बनाओ, कालीन बिछाओ, एसी लगाओ, वदिया वजू खाना बनाओ, अच्छे इस्तिंजा खाने बनाओ, बढ़िया किरात वाला इमाम लेके आओ। तो ये क्या कर क्या रहे हो? हाँ जी, ये किस लिए है ये इतना निजाम? पूछा कभी पूछा जाके आपने इमाम बुखारी से कि ये क्यों बनाई है? अजी ये तो नहीं पता, प्रधान बनना मस्जिद का, किसी तरह इस गाड़े को उतारो, मुझे बनाओ जुलाहों को, बनाना नहीं से उतार जुलाहे को, मैं कसाईयों में से बनाऊंगा। ये बनी क्यों है ये मियाँ साहब, ये बनाई क्यों है? इसका मतलब क्या है बनाने का? चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, इमाम बुखारी के जरिए, इमाम नसई के जरिए, अबू दाऊद के जरिए, या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा हुक्म है कि 5 वक्त नमाज जमात के साथ, किसके साथ जी? जमात से अदा करनी है।
کس سے ادا کرنی ہے؟ جماعت سے ادا کرنی ہے۔ اب پوچھو جماعت میں کیسے ادا کریں؟ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا، کندھے سے کندھا۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں پتا، جھوٹ بول رہے ہو۔ کندھے سے کندھا جوڑ کے، اگر پوچھو کندھے سے کندھا کیوں جوڑے امام صاحب؟ فرماتے کہ رسول اللہ کا حکم ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائے، تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نماز اس لیے تاکہ متقی بن جاؤ، مطلب اچھے بندے بن جاؤ۔ رسول اللہ نے کہا مسجد اس لیے تاکہ یہ اچھے بندے اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ اکٹھے ہو کے کیسے؟ ان کے آپس میں دل مل جائیں۔ پتہ یہ لگا مسجد کا پہلا مقصد، عبادت کا پہلا جز، اللہ کی رضامندی کا پہلا شرط آپس کے اندر جڑ کے، آپس کے اندر محبت قائم کر کے ایک اچھا سماج بنا کے نماز پڑھنی ہے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے پجامے دیکھتے ہیں، کس کا نیچا ہے اس کو ڈانٹ دیں، کس کا اونچا ہے اس کے سلام کر دیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ اس لیے رہیں تاکہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ جو بندہ سجدہ اپنے بھائی کی دشمنی لے کے کرتا ہو، اور جڑا بندہ مسجد سجدہ ہی تاں کرتا ہوئے کہ میرے بھائی کا رگڑا پھر جائے، اس بے ایمان کی نماز ہوگی؟ یہ فلسفہ اسلام کا یار پلٹ دیا سارے کا سارا۔ رسول اللہ نے کہاں ان کو بچایا، یہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ایک عورت ہے، اس کا نام لکھ لو، اس کا نام ہے ریڈلی ایون۔ کیا نام ہے جی؟ ریڈلی ایون۔ ریکارڈ بھی ہو گیا، سن بھی لینا بعد میں۔ وہ انگلینڈ کی رہنے والی ہے، کابل چلی گئی، پریس رپورٹر بن کے آج سے 10 سال پہلے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، کہیں جنگل میں گئی دوسرے شہر میں، وہاں مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب یہ میں قصہ کہانی نہیں تمہیں سنا رہا، یہ کوئی آپ کو نفسیاتی حکایت نہیں سنا رہا ہوں، ابھی زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ریڈلی جیسے ہی باہر پہنچی اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا ویزا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہارا ملک تو اجڑا ہوا ہے، ایمبیسی نہیں ہے، ویزا کس نے دینا ہے؟ کہتا نہیں، تم نے غلطی کی، تم ہمیں پوچھ کے آتی۔ تو اس کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اس کو 1 سال کی سزا دی۔ کس کو؟ ریڈلی کو۔ کتنے سال کی سزا؟ 1 سال کی سزا۔ 1 سال وہ وہاں جیل میں رہی۔ 1 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے انگلینڈ والوں کو ٹیلی گرام ای میل بھیجی کہ اپنی قیدی لے جاؤ۔ انگلینڈ کے افسران جب اس قیدی کو لینے آئے، جب لے کے واپس انگلینڈ پہنچے، آپ پڑھ لیجئے گا نیٹ کے اوپر، اس کی کتاب ہے دا ڈاٹر آف پیراڈائز، اس نے کتاب لکھی ہے ایک بہت بڑی، ریڈلی نے جنت کی بیٹی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو جب انگلینڈ پہنچے تو ہزاروں پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے، مائک لگایا، ریڈلی کو ایک کرسی پہ بٹھایا۔ اب سارے پریس والے کیا پوچھتے ہیں کہ جن کی قید میں رہ کے آئی ہے، کتنی بار تیرے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار تیرے ساتھ منہ کالا کیا، ان کے بڑے بڑوں نے کتنے ساتھ تیرے ساتھ منہ کالا کیا، کتنی بار ایبورشن کروانا پڑا، کتنے زخم ہیں تیرے جسم کے اوپر۔ جب ریڈلی نے سب کو کہا کہ چپ ہو جاؤ 1 منٹ کے لیے، اب جب سب چپ ہو جائے، ساری دنیا کے کیمرے آن ہیں کہ اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے بیکار ہوتے ہیں، اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے درندے ہوتے ہیں۔ ریڈلی نے مائک پکڑا، اس نے پکڑ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہنے لگی جن کی قید میں میں رہ کے آئی ہوں نا بھائی، میں تو ان کو دیکھ کے وہی مسلمان ہو گئی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! پنجاب کے شاہی امام! شیر پنجاب! شیر پنجاب! ابھی وہ آئی تھی پیچھے یہاں انڈیا بھی، دلی میں، حیدرآباد میں ان کی تقریریں تھیں، آج کل فلسطین کے لیے کام کر رہی۔ اب جب میں نے یہ قصہ پڑھا ہے آج سے 10 سال پہلے سے، ان کی کتاب پڑھی، میرا میٹر بھی پٹھا گھوم گیا۔ وہ کہتے نا پی کے فلم آئی تھی نا ایک، تو مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ پی کے فلم کہتا ہے اس میں کہتا ہے رونگ نمبر۔ میں نے کہا رونگ نمبر تو ہمارا ملا ہوا ہے بھائی، تم اوروں کی بات کون ہوتے ہو کرنے والے، ہمارا ملا ہوا ہے رونگ نمبر۔
کہتا ہمارا ملا رونگ نمبر. کہتا وہ کیسے؟ میں کہا میں تو اس دن سے یہ سوچتا ہوں جن کی ساری دنیا برائی کرتی تھی ہم بھی رام لیلا میدان میں پجامہ اونچا کر کے کرتے تھے جا کے. ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے. جن کی دنیا برائی کرتی تھی ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے. اور جن کے تم مرید بنے ہوئے ہو ان کو دیکھ کے تو کبھی ان کے ساتھ چلنے والے ڈرائیور نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لوچا پھنسا ہوا، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ہم کہاں ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اللہ فرماتے بندے پت بن جاؤ جننے ہے گئے ہوں. اللہ فرماتے کن کو؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو نہیں. فرماتے بندے بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو عذاب دوں گا. اور یہ جو دین ہے نا تم نہیں چلاؤ گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تبدیل کر دوں گا. تو میں وہی سوچا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اس اسلام کو کیوں نہیں تلاش رہے میرے بھائی جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. تلاشیں گے کہ نہیں تلاشیں گے ان کو انشاءاللہ. ہماری مسجدیں تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے. ہمارے امام تو کم از کم اتنی تنخواہ پاتے ہو کہ وہ روز ایک نئی کتاب لائیں، اس میں سے رسول اللہ کے واقعات پڑھیں، ہمیں سنائیں. ایک بات یاد رکھنا، کوئی فتویٰ تمہیں اسلام پر کاربند نہیں کر سکتا. کوئی مسئلہ آپ کو اسلام پر پابند نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ دے. اسلام کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سے عشق کرنا ہوگا، جنون کی حد تک کرنا ہوگا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو دیکھنا ہوگا، اپنے محبوب کے ہر کام کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اسلام پتہ نہیں لگے. آپ کسی مدرسے سے فتویٰ تو لا سکتے ہیں، ام ہانی کا قصہ نہیں لا سکتے. آپ کسی مدرسے سے جا کے مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہن کا واقعہ نہیں سن سکتے جو مکے کی فتح کی رات جس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. آپ جا کے فرض تو پوچھ سکتے ہیں. آپ ابوا کے مقام پر رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ جو رات گزاری ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ تب پتہ لگے گا جب آپ قرآن پاک کے ساتھ، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے، رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے. جتنا پھر اللہ کے نبی کو پڑھتے جائیں گے عشق بڑھتا جائے گا. اور پھر جب عشق اس مقام پر پہنچ گیا، علامہ اقبال نے دیکھا کہ عشق اس مقام پہ پہنچ گیا کہ بلال رسول اللہ سے 2 قدم آگے جنت میں جا رہے ہیں. عشق اس مقام پر پہنچ گیا کہ جنت کا دروازہ کھلا، رسول اللہ نے بلال کو دیکھا، مسکرائے مجلس میں، او ماں بلال تو جنت میں مجھ سے بھی 2 قدم آگے جائے گے. صحابہ نے بڑی حیرانی سے دیکھا، بلال بھی بڑے حیران ہوئے. فرمایا ہاں جس اونٹ پر میں سوار رہوں گا اس کی مہار تو نے پکڑی ہوگی، تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے چلے گا. تو پھر جب عشق اس مقام پر پہنچا تو پھر کہا انہوں نے، کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون کہتا ہے یہ بات؟ اللہ فرماتے ہیں. کون کہتا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے کہا ہے بندوں کو، اللہ نے ان کو کہا ہے ایمان والوں کو، کہتے ہیں اگر میرے نبی سے وفا کرو گے، میرے نبی سے عشق کرو گے، میرے نبی سے وفاداری کرو گے، میرے نبی سے پیار کرو گے، میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی سنا دیا. فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس قلم سے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں نا، اگر تو رسول اللہ سے عشق کرے گا نا، وہ قلم تیرے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور پھر تو اپنی تقدیر خود لکھے گا۔ جتنا آگے بڑھنا ہے چلتا چلا جائے۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، دیر سے آپ کے پاس پہنچا، بہت ساری باتیں کرنے کو رہ گئی۔ پھر بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسٹیج پر محترم جناب محمد موسیٰ صاحب کا خیر مقدم ہے، پرزور استقبال ہے۔ بس ان قریب دعا ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے، آپ حضرات سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ شاہی امام پنجاب صاحب کے دست مبارک سے بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اس بیچ مدرسے کے لیے چادر یہاں پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ وہ پاور ہاؤس ہے، وہ بجلی گھر ہے جہاں سے اسلام کی سپلائی ہو رہی ہے، جہاں سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یقیناً اس کی حفاظت کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔